دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق اللہ العظیم قل تعالوا اتل قل هلم شهداءكم الذين دیکھیے ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ہلم لے آؤ شہداءکم الذین تمہارے ان گواہوں کو یشہدون جو یہ گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اوپر کی بیان کی ہوئی چیزوں کو حرام کیا ہے فإن شہدوا پھر اگر بالفرض وہ ایسے گواہی دے فلا تشہد معہم اے نبی آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا اور ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کیجیے کہ جنہوں نے اپنی ہماری آیتوں کو جھٹلایا والذین لا یؤمنون بالآخرہ اور جو لوگ آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے وہم بربہم یعدلون اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، برابر ٹھہراتے ہیں قل تعالوا اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے آؤ اتل ما حرم ربکم میں تم پر پڑھ کر سناؤں ان چیزوں کو جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا اللہ تشرکوا بہ شیئا اور وہ چیزیں یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور اپنی اولاد کو افلاسی اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو نحن نرزقکم وإیاہم ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی روزی دیں گے ولا تقربوا الفواحش اور بے حیائی کے کاموں کی طرف نہ جاؤ ما ظہر منہا وما بطن جو ان میں ظاہر ہیں ان سے بھی بچو جو ان میں چھپے ہیں ان سے بھی بچو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور کسی ایسی جان کو ناحق قتل نہ کرو کہ جس کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے
ہاں حق کی بنا پر قتل ہو سکتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ تاکیدی حکم ہے جس کا اللہ تم کو حکم دیتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ آیتیں گزشتہ مضمون سے جڑی ہوئی ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ اللہ اگر نہ چاہے تو ہم شرک نہ کرتے، کفر نہ کرتے۔ تو اس کا ایک تو جواب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، گزشتہ درس میں ہم نے اس جواب کو سنا، اور اللہ نے اس موقع پر ان سے پوچھا تھا کہ کیا یہ بات جو تم کہہ رہے ہو اپنے دماغ سے کہہ رہے ہو یا اس سے پیچھے کوئی عقلی دلیل ہے؟ اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی دلیل بیان فرمائی کہ ساری دلائل اللہ کے پاس ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اسی سوال کو، اور اس سے پہلے جو ایک دو رکوع میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ مشرکین بعض چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام کر لیتے تھے، بعض چیزوں کو اپنی مرضی سے حلال کر لیتے تھے، تو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر یہ آیت سنیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے ہلم شہداءکم، یہ جو تم اللہ پر الزام لگا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حرام کیا، فلاں چیز کو حلال کیا، اس کے حلال اور حرام کرنے کے پیچھے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اوپر جو آیا تھا حل عندکم من علم فتخرجوہ لنا، کہ تمہارے پاس کوئی علم ہے اس بارے میں کہ تم نکالو ہمیں بتاؤ، اور اس کے دو ہی ذریعے تھے، ایک تو نبی، دوسری کتاب۔ ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ان چیزوں سے خالی تھی، نبی نے بھی اس طرح اس بارے میں کوئی خبر نہیں دی، اور کتابوں کے اندر بھی ان حرام چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا۔ اب پوچھتے ہیں کہ کوئی گواہ ہے تمہارے پاس کہ جو اللہ کی طرف سے یہ سنا دے کہ ہاں اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا؟ ہلم، لے آؤ۔ قرآن کریم کے اندر عام طور پر ایسے الفاظ بیان کیے گئے کہ جو کبھی کبھار عام بول چال میں استعمال نہیں ہوتے۔ لانا، عربی زبان جاننے والے جب کسی کو عربی میں لانا کہتے ہیں کہ بھائی آپ لے آؤ، تو اس کے لیے دو طرح کے جملے آتے ہیں۔ پہلا جملہ آتا ہے ائتی بہ، بھائی وہ لے آؤ۔ دوسرا جملہ آتا ہے جی بی۔ آپ کبھی وہاں سفر کریں تو کبھی گاڑی وہاں کا پولیس رکا دے تو وہ ایک ہی جملہ کہتا ہے جی بطاقہ، لے آؤ، جی بی، جی بالماء، پانی لے آؤ۔ تو جی بالماء یا جی بھی ہی یہ تھوڑا رف ہے، لے آؤ، بتاؤ۔ ائتی بھی تھوڑا عزت والا ہے کہ بھائی پیش کریے۔ یہاں جو لفظ آیا ہے ہلما، یہ ہلما کا لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مخصوص قسم کی کیفیت پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام گویا کہ ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں ہے تو لاؤ۔ گویا کہ ہلما کے ذریعے سے چیز کا مطالبہ کیا گیا، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ جو چیز ان سے مانگی جا رہی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اٹکل کی باتیں کرتے تھے، ان تتبعون الا الظن وان هم الا وان انتم الا تخرصون، بس خیال میں آ گیا، ذہن میں آ گیا، سوال داغ دیا ذہن کی بنیاد پر۔ تو اللہ کہتے ہیں شریعت میں دماغ نہیں چلا سکتے، شریعت میں دلیل چلتی ہے، عقل تابع ہوتی ہے احکام کے، قرآن و سنت کے، اللہ رسول کے۔ تو کہتے ہیں کہ جب تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو کوئی گواہ ہے؟ گواہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم اتمام حجت کے لیے، بعد میں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پوچھا ہی نہیں گیا، ہم سے گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا گیا، سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گواہ منگا لو۔ ہلم شہداءکم، اپنے ان گواہوں کو تو لے آؤ، الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، جو یہ گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ کون گواہی دے سکتا ہے؟ گواہی اللہ کے کسی عمل کی، کسی قول کی، کسی فعل کی کون دے سکتا ہے؟ یا تو نبی دیں گے یا اللہ کی کتاب دے گی، اور ان دونوں چیزیں اس سے خالی ہے، نبی نے بھی نہیں بتلایا، کتاب بھی خالی ہے۔ تو اب آگے اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے جھوٹے اور مکار ہیں کہ جھوٹے گواہ پیدا کر لیں گے،
کسی بوڑھے سٹیا گئے آدمی کو اٹھا کر کہیں گے کہ ہاں ہم نے سنا تھا پہلے لوگوں سے کہ ایسی بات تھی، تو اگر ایسا کوئی جھوٹا گواہ اے نبی آپ کے پاس آ بھی جائے گواہی دینے کے لیے، فلا تشہد معہم، آپ ان کی گواہی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اتمام حجت ہو گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے موقع دے دیا اور حقیقت بیان کر دیا ہے کہ اب یہ گواہی کے لیے کتنی ہی کوششیں کر لیں، جھوٹی ہی گواہی پیش کریں گے، اور ان کے جھوٹے ہونے کا اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اے نبی آپ ان کی گواہی پر ذرہ برابر بھی اطمینان نہ کریں۔ فلا تشہد معہم، اطمینان نہ کریں کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لفظ استعمال ہوا آپ ان کے ساتھ گواہ مت بن جائیے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے کسی عمل پر گواہ پیش کرتا ہے تو آگے والا قائل ہو جاتا ہے، ہاں بھئی یہ کہہ رہے ہیں، یہ خود چشمدید گواہ ہیں، اور جب یہ چشمدید گواہ ہیں تو ان کی بات کو ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا، ہم بھی آپ کے قول کے قائل بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ جو گواہ لائیں گے یہ جھوٹے لائیں گے، لہٰذا آپ ان کی گواہی پر گواہی مت دیجیے، فلا تشہد معہم۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان کو عمل کرنا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں چاہتے، بس بکواس کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن و نبی علیہ السلام کے عمل پر، اللہ کی آیتوں پر بے جا اعتراض کرنا چاہتے ہیں، عمل کے میدان میں بالکل صفر ہیں۔ کس کے پیچھے چلتے ہیں؟ اہوا، خواہشات نفسانیہ، ان کا پورا مطمع نظر ان کی خواہش نفس ہے، وہ عمل نہیں کریں گے، باتیں بڑی کریں گے۔ آپ بھی دیکھیں دنیا میں جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کی باتیں کم ہوتی ہیں، اور جو بے عمل ہوتا ہے وہ بکواس زیادہ کرتا ہے۔ دین کے معاملات میں دیکھیں، جو آدمی عامل، وہ عامل نہیں، پلیتے والے نہیں، عمل والا، عمل کرنے والا جو ہوگا وہ عمل پر یقین رکھتا ہے، اور جو عمل کے میدان میں پیچھے ہوگا وہ باتیں زیادہ کرتا ہے، اپنی زبان کی چرب زبانی سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی حال مشرکین کا تھا، اللہ نے ان کی حقیقت بیان کر دی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اے نبی آپ ان لوگوں کے چکر میں اب زیادہ مت پڑیے گا، ان کی آپ زیادہ پرواہ مت کیجیے، اس لیے کہ انہوں نے آیتوں کو بھی جھٹلایا اور خواہشات نفسانیہ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان کو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان نہیں رکھتے۔ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں، اپنے رب کے برابر لوگوں کو لا لیتے ہیں۔ مشرکین کا حال یہی تو تھا کہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے، لیکن مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے الگ الگ عنوانوں سے الگ الگ بتوں کو لوگوں نے متعین کر رکھا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ پہلی جو اوپر ہم آیت پڑھ کر آئے تھے اس میں ایک دلیل کا مطالبہ تھا، علمی دلیل کا، اب نیچے گواہوں کا مطالبہ، دونوں کا کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا۔ اب حقیقی بات اللہ بیان فرماتے ہیں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ۔ یہ جو آیت ہے آگے والی 151 والی، یہ بڑی اہم ترین آیت ہے، مسیح دروازہ بند کرو، اہم ترین آیت ہے۔ اہم ترین اس لیے ہے، ادھر والا کھول دو، اہم ترین اس لیے ہے کہ اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 احکام بتائے ہیں، 10 احکام دیے، اور وہ 10 احکام اتنے اہم ترین ہیں، ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھ سے بیعت کر لو 3 آیتوں پر۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 آیتیں ہیں؟ تو یہی آیتیں آپ نے تلاوت فرمائی تھی، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ سے لے کر آگے کی۔ کعب احبار ایک بڑے عالم گزرے ہیں یہودیوں میں، تابعی تھے، ایمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں تورات کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں سے کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو مخصوص ترین احکام اللہ نے عطا فرمائے تھے یہی 3 آیتوں والے احکام تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی
تورات کی، انجیل کی اور زبور کی، اگر بنیادی باتوں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ یہی 10 آیتیں 10 مضامین ہیں جو قرآن میں، زبور میں، تورات اور انجیل میں ایک طرح بیان کیے گئے ہیں، متحدہ ہیں۔ گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جتنے رسول آئے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب رسولوں کا متفقہ ایجنڈا، ان سب کی متفقہ جو شریعت تھی وہ انہی احکام پر مشتمل تھی۔ اس لیے یہ آیتیں بڑی اہم ترین ہیں اور اس میں بیان کیے ہوئے احکام بڑے ہی قیمتی ہیں۔ اگر اکثر تو سنے ہوئے ہیں لیکن اہمیت جب ذہن میں ہوگی تو بہت اہمیت کے ساتھ ہم اس کو اپنے ذہن میں بٹھا پائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں قل تعالوا، اے نبی آپ ان سے یہ کہیے تعال، عربی میں کسی کو بلانے کے لیے بھی لفظ آتا ہے تعال، لفظ نکلا ہے علو، بلندی سے، مطلب یہ ہے کہ بلانے والا اس نیت سے بلا رہا ہے کہ آپ میرے پاس آؤ، عزتیں ملیں گی۔ تعال، قل تعالوا، تم سب آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہارے سامنے وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں گا، اتلو تلاوت کروں گا، سناؤں گا، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا۔ اب اللہ بتاتا ہے کہ کیا حرام ہے۔ تم نے اب تک جو چیزیں کہیں وہ سارا اٹکل تھا، ذہنی خیال تھا، اس کے پیچھے کوئی دلیل اور گواہ نہیں تھا۔ اب میں مسلمہ چیزیں تم کو بتا رہا ہوں جو حرام ہیں۔ پہلی چیز فرمائی اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ شرک کے دونوں درجے اس کے اندر داخل ہیں، جلی اور خفی۔ جلی تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو عقیدے کے طور پر ماننا کہ اللہ ہی کرنے والے ہیں، لیکن اللہ ہی دینے والے ہیں، لیکن یہ لیکن کا جو چور دروازہ ہے یہ شرک کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ خفی، اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، عقیدے کے اعتبار سے تو تسلیم نہیں کرتے لیکن عملی اعتبار سے مانتے ہیں کہ اللہ دینے والے ہیں، لیکن پھر بھی یہاں جا کر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ذرا جلدی دیں گے۔ یہ عملی شرک ہے، عقیدے کا شرک نہیں، دونوں شرکیں اس میں منع ہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح تو کرتے ہیں لیکن کسی مخصوص جگہ پر جا کر کریں گے، شرک ہے۔ ان چیزوں سے منع کیا، لا تشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، عملی طور پر بھی اور عقیدے کے طور پر بھی۔ جاہل لوگ اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، بزرگوں کو اللہ کے بعض کاموں میں متصرف سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وہاں ذرا زیادہ پاور رکھا ہے، فلاں دربار میں زیادہ طاقت ہے، وہاں سے جلدی کام بنے گا، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے نفع نقصان انسان کو زندگی میں ہو جائے تو لوگوں کو اس کا ذمہ دار بتاتا ہے، بھئی فلاں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، فلاں کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا اور فلاں کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا، جبکہ حدیث میں صاف فرمایا گیا پوری دنیا مل کر تمہیں کسی ایسے کام کا فائدہ پہنچانا چاہیں جس کا اللہ نے ارادہ نہ کیا ہو تو وہ سارے مل کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں جس کا اللہ نے ارادہ نہ کیا ہو تو سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ لیکن اولیاء کو بلکہ انبیاء تک کو خدا کی خدائی میں شریک کرنے کا حق نہیں ہے، وہ اکیلی ذات ہے، خدائی کے معاملے میں بھی تنہا، کبریائی کے معاملے میں بھی تنہا، قدرت کے معاملے میں تنہا، علم کے معاملے میں تنہا، اس کی صفات کا بھی کوئی شریک نہیں، کوئی برابر نہیں۔ اسی کو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر اور اس کے ہمسر دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ذات۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، واحد نہیں فرمایا، احد فرمایا۔ احد کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ واحد کا ثانی ہوتا ہے، ثالث ہوتا ہے، رابع ہوتا ہے، لیکن احد کا کوئی ثانی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کی جو تعریف قرآن نے بیان کی، تعارف، مشرکین نے پوچھا اللہ کون ہے تو قرآن میں سورہ اخلاص نازل کیا، اللہ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اکیلا ہے۔ تو انبیاء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، بزرگوں کو خدا کی خدائی میں شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حکم حضرت نوح علیہ السلام کی شرائع سے
آج تک ہر نبی کی شریعت میں یہ حکم داخل تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہاں ایک چیز سمجھنا ہے، والدین کی نافرمانی الگ عنوان ہے، والدین کی فرما برداری الگ عنوان ہے۔ یہاں صرف فرما برداری کا حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک اولاد ماں باپ کا ہر حکم مانتی تو ہے، لیکن والدین کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ زیادہ بھلائی، زیادہ اکرام، زیادہ عظمت، زیادہ تقدس اگر نہیں کرتی تو احسان کے اندر وہ داخل نہیں ہوتی۔ یہاں جو والدین کے بارے میں لفظ آیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اچھا سلوک کرنا، صرف ان کے بات ماننا، ان کی راحت کے انتظامات کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ وقت گزار کر تنہائیوں میں جب وہ ہوں گے تو ان کی خدمت کرنا، زیادہ وقت ان کے ساتھ لگانا، ان کی راحت کا پورا انتظام کر کے مزید انتظار میں رہنا کہ کہیں اور کسی چیز میں کوئی کمی بیشی تو نہ ہو گئی ہو۔ وہ جو ایک نوجوان نے اپنے کندھے پر اپنی ماں کو حج کروایا تھا، پورا سفر حج کا کروایا، اور اس کے بعد پوچھا تھا میں نے حق ادا کیا؟ تو حضور نے فرمایا ہے کہ پیدائش کے موقع پر جو اس کی منہ سے آہ نکلی اس کا بھی ابھی حق ادا نہیں ہوا، پوری زندگی کا حق کیسے ادا کرے گا؟ تو یہ صرف باپ کی بات مان لینا کافی نہیں ہے، نافرمانی تو شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ بڑے بڑے گناہ کون سے؟ تو آپ نے فرمایا شرک، الاشراک فی اللہ، اور دوسرے حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ زیادتی، نافرمانی۔ قرآن نے تو ایک جگہ بہت سخت جملہ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، یہ بعد میں ہے، اس سے پہلے کیا کہا؟ فرمایا کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور تم ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر سکو تو جہنم، بڑھاپے کو پہنچیں اور تمہیں جنت میں نہ بھیج سکیں تو پھر تمہارے لیے ہلاکت ہے، نقصان ہے۔ جن ماں باپ کے سر کے بال سفید ہو گئے وہ بچوں کے لیے والدین جنت کا دروازہ بھی ہیں اور جہنم کا پروانہ بھی ہے۔ جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جن کے والد جن سے ناراض ہیں اللہ ان سے ناراض ہے، اور جن کے والد ان سے راضی ہیں اللہ ان سے راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، کہ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ ماں کے حقوق تو لوگ کثرت سے بیان کر دیتے ہیں، لیکن والد کے حقوق عام طور پر نہیں سنائے جاتے۔ باپ دروازہ ہے جنت کا، اور ماں قدموں کے نیچے ماں کے جنت ہے، تو دروازے میں سے داخل ہوگا تبھی تو جنت میں داخل ہوگا۔ باپ کے بھی حقوق ہیں، ماں کے حقوق اگرچہ کہ زیادہ ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کے حقوق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجازی خدا ان لوگوں کو بنایا، دنیا میں آنے کا ذریعہ ہے ہمارے یہ ماں باپ، ان کی خدمت کرنا، ان کی راحت کا انتظام کرنا اور کر کے بھول جانا۔ اگر گھر میں 4 بھائی ہوں، ایک نے ماں باپ کی خدمت کی، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا یہ کہنے کا میں نے خدمت زیادہ کی لہذا جائیداد کا حقدار میں ہوں، حرام ہے۔ کسی معاوضے کی نیت سے خدمت نہ کرنا، منہ پر مار دی جائے گی یہ خدمت۔ کچھ ملے گا اس نیت سے ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، لپیٹ کر منہ پر ڈال دیا جائے گا۔ ماں باپ ہیں اس نیت سے کرنا، کچھ ملے فبیہا نہ ملے فبیہا، مجھے موقع ملے ماں باپ کی خدمت کا، میں آگے بڑھ کر خدمت کر لوں، یہ جذبہ ہے۔ کچھ ملے گا، کچھ ملے گا، کچھ ملے گا، اور بعض نالائق قسم کی اولاد باپ کی زندگی میں یہ مطالبہ کرنے بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارا حصہ ہمیں دو، ہمارا حق ہمیں دو۔ کتنی بڑی جرأت ہے اور کتنا بڑا ظلم ہے۔ ابھی جو حق شریعت نے اولاد کے نام پر کیا ہی نہیں، موت ابھی نہیں آئی باپ کو، باپ زندہ ہے، باپ کی زندگی ہی کے اندر وراثت کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ ہمیں دے دیا جائے۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت نالائق قسم کی بات ہے، اور اچھے خاصے لوگ اس میں ملوث ہیں، اچھے خاصے لوگ ملوث ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے بارے میں قرآن نے بہت سی جگہوں پر الگ الگ انداز میں امت کو سبق دیا ہے کہ وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے دوستوں کے ساتھ جب تم اکرام کرو گے تو اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی ہے۔
ماں باپ کے باپ نہیں بلکہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی اکرام کا حکم دیا گیا۔ جو میرے والد کی عمر کے ہیں ان کے ساتھ ہیں، والد کی انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ملا۔ کیوں ملا؟ اس لیے ملا کہ باپ سے ان کی نسبت تھی، ماں سے ان کی نسبت تھی، رشتہ داروں کے حقوق بھی عجیب و غریب بیان کیے گئے محض ماں باپ کی وجہ سے، خونی رشتے ماں باپ کی وجہ سے، بھائیوں سے رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے۔ آج اولاد ایک طرف ہو جاتی ہے، ماں باپ ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، مطالبے ہو جاتے ہیں، ماں باپ سے مطالبہ ہوتا ہے، دو بھائی ایک طرف، دو بہنیں ایک طرف، ایک بھائی دوسرے بھائی کو سننے کو تیار نہیں، اور ماں باپ زندگی کے آخری ایام میں بستر پر پڑے پڑے اللہ سے موت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ مولا جن اولادوں کو بچپن سے ہم نے اپنا خون جگر جلا کر ان کو پروان چڑھایا، آج جب یہ بولنے آ گئے تو ہمارے ہی اوپر برسنے لگے، مولا اب ہمیں موت دے دیجیے۔ کتنے مائیں ہیں بستروں پر، کتنے باپ ہیں بستروں پر، اولاد کی لاپرواہی کے نتیجے میں، ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں اللہ سے موت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور یہ اولادیں اس امید میں ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، عبادتیں بھی کریں گے اور سارے چیزیں کریں گے، اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ نہیں، قطعاً نہیں جا سکتے۔ جب تک ماں باپ راضی نہ ہو تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا پروانہ موقوف رہے گا۔ اس لیے ہم دنیا میں کتنے ہی بڑے کیوں نہ بن جائیں، عزت و وقار مل جائے، لوگ سلام کرنے لگیں، ماں اور باپ کی جوتیوں سے اوپر ہم نہیں اٹھ سکتے۔ ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرنا حرام ہے، باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا منع ہے۔ آج کے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی جیسے اہم ترین معاملات میں ماں باپ کو کوئی جو ہے اہمیت دینے کو تیار نہیں، اپنے فیصلے زندگی کے ہم کریں گے، ماں باپ راضی نہ ہو کوئی بات نہیں، ہم بھاگ کر شادی کریں گے، آج نہیں تو کل مان لیں گے ماں باپ، آخر کہاں جائیں گے ہم، ایک نہ ایک دن واپس لے لیں گے، قبول کر لیں گے، اور خدا نخواستہ اس درمیان میں اگر مر گئے تو سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ماں باپ کا نافرمان ہو کر مرنا یہ لکھا جائے گا اس کے نام اعمال میں۔ موت کا کیا بھروسہ ہے کہ آج اللہ ناراض ہے، ایک مہینے کے بعد امی کو سمجھا لیں گے، ابا کو سمجھا لیں گے، ایک مہینے تک کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو ماں باپ کے بارے میں قرآن نے بڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ ایک جگہ اف بہت بڑا لفظ ہے، اس سے بھی چھوٹا جملہ بھی تم کو زبان سے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ ولا تقل لهما اف، آگے فرمایا ولا تنهرهما، جھڑکی دینا، سخت الفاظ میں بات کرنا، سخت لہجے میں بات کرنا حرام ہے، اور یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا کہ ان سے جب بھی بات کرو نرم لہجے میں بات کرو، چاہے وہ ہماری بات نہ سمجھتے ہوں لہجہ نرم ہونا چاہیے، ان کو ہم سمجھا نہ پاتے ہوں لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ اگر لہجے میں سختی ہے تو اعمال اکارت ہے، اعمال ضائع ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے مکے میں دیکھا کہ ایک نوجوان اپنے باپ کے آگے چل رہا تھا، آپ نے منع کیا، کہا کہ بیٹے اپنے ابا کے آگے نہیں چل سکتے۔ بیٹا آج مقام پر پہنچ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہمارے ابا کو عقل نہیں ہے، ہم جو سمجھ سکتے ہیں ہمارے والد نہیں سمجھ سکتے۔ یہ عام طور پر نوجوانوں کا ذہن بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ وہ بھی سمجھتے ہیں لیکن بسا اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس وقت یہ کام اس کی مناسب نہیں ہے، اس لیے منع کر دیتے ہیں۔ ایک لڑکا گیا گھر اپنے اور ماں سے کہا کہ میں فلاں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کہتے ہیں منع نہیں کرنا، ہمیں پسند نہیں ہے۔ بیٹا ہونے کا حق یہ ہے کہ ماں باپ سے کہو کہ ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کنونس کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ ان کو منانے کی کوشش کرو۔ دل پر پتھر رکھ کر مان تو جائیں گے لیکن تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ زبردستی کر کے اس نے ماں باپ کو اپنی بات پر قائم کروا لیا ہے، اور یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں شریعت میں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت حقوق اگرچہ کے بیان کیے، لیکن پھر بھی قرآن نے جو لہجے اور جو انداز اختیار کیا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔ وبالوالدین احسانا، صرف بات ماننا کافی نہیں بلکہ احسان کا معاملہ کرو، سلوک اچھا کرو، ولا ان کی راحت کا انتظام کرو، پوچھنے سے پہلے ضرورت پوری کر دو۔ آج ان کی دوائی کے لیے تین مرتبہ یاد دلانا پڑتا ہے کہ بیٹے میری دوائی ختم ہو گئی، لے آؤ۔ اور ایک دوست کے موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے، دوست پہلے آگے جا کر کے ریچارج کروا دیتا ہے کہ نہیں ہماری بات چیت باقی رہنی چاہیے، اور ماں بھی 3 دن سے دوائی نہیں استعمال کرتی اور بچوں کو توفیق نہیں ہوتی۔ پرانے کپڑے ہو گئے ماں باپ کے اور نیا چپل نیا کپڑا پہنانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ ہو رہی ہے، ماں باپ کو لے جا کر کہیں کسی جگہ کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ باہر ہزاروں قسم کی چیزیں کھائی جاتی ہیں، کبھی ماں کو لے جا کر خدمت میں پیش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ احسان، اچھا سلوک، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ۔ سمجھتا ہوں کہ مضمون تفصیلی ہے۔ قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ عرب کے اندر 2 طرح کی بیماریاں تھیں۔ بچیوں کو جو قتل کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ کسی کی بہو بنے گی، بیوی بنے گی، مجھے اپنے گھر داماد لانا پڑے گا، میری عزت جائے گی، تو اس لیے بچی کو قتل کر دیتے تھے۔ بچے کو قتل اس لیے کرتے تھے کہ یہ بڑا ہوگا، کھائے گا، ہمارے ہی گھر رہے گا، اس کی شادی ہوگی، اس کی بہو بیوی بھی ہمارے ہی گھر رہے گی، ہم ان کو کیسے کھلائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس غلط عقیدے کا بطلان کرتے ہوئے جواب دیا، اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم، ہم ان کو نہیں تم کو بھی کھلاتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے۔ جب تم دنیا میں آئے تھے تو اپنے ساتھ روزی کی پوٹلی تم لے کر کے نہیں آئے، ہم نے تمہیں کھلایا ہے، اور جب تمہاری اولاد آ رہی ہے تو وہ بھی کچھ لے کر نہیں آئے گی، ہم ان کو کھلائیں گے۔ گویا کہ ایک جواب دیا اللہ نے۔ اور آج بھی دنیا میں جو منع حمل کی تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں کہ 2 بچے 3 بچے کافی ہیں حالات کے حساب سے، اور بعض مسلم معاشرے میں اللہ معاف کرے ایسے جاہلوں کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بیٹیاں والے ہیں، خیال کرنا پڑے گا۔ کوئی اگر کسی کے گھر میں بیٹیاں ہو جائیں 2-4 تو وہ پورے گھر کا، پورے خاندان کا مظلوم بن جاتا ہے، اتنے نالائق قسم کے لوگ ہیں۔ جبکہ بیٹیاں والا تو معزز ہے، بیٹیوں والا تو عزت والا ہے، بیٹیوں والا تو نبی جیسا ہو گیا۔ نبی کی بھی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے، اللہ نے بچپن ہی میں ان کو اٹھا لیا۔ تو بیٹیاں والا ہونا یہ کوئی مظلومی کی بات نہیں ہے، بیٹیوں والا ہونا تو عزت کی بات ہے، شرافت کی بات ہے۔ لیکن دل میں دنیا اتنی وسیع ہوئی ہے کہ اگر کہیں بیٹیوں والا آ جائے تو اس کو اتنا مظلوم بنا دیتے ہیں، وہ بیچارہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹیاں دی پتہ نہیں کیوں دے دی۔ جو ملتا ہے کہتا ہے بیٹیاں والے بھائی ابھی سے کچھ بچا کر رکھو، کچھ انتظام کرو۔ کتنا اللہ پر یقین ہے ان کا کہ ان کا پیسہ جو بچپن سے یہ بچا بچا کر رکھیں گے یہ ان کی بیٹیوں کو پالے گا۔ قرآن کہتا ہے نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی پال رہے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی پالیں گے، روزی ہم دیں گے۔ انتظام کرنا غلط نہیں، لیکن وہ جو سوچ ہوتی ہے کہ بیٹیاں والا ہے، پہلے سے کمزور ہے، بیچارہ بیچارہ بیچارہ، یہ سوچ غلط ہے، یہ کافروں والی سوچ ہے، یہ ایمان والوں کی سوچ نہیں ہے۔ ایمان والا فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے صرف فرمایا کہ بس 2 بیٹیاں ہوں، نکاح کر کے عزت کے ساتھ رخصت کرو، جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ یہ زیادہ شرافت کی بات ہے، اور اس کو ہم بیچارہ بنا دیتے ہیں، اتنا مظلوم بنا دیتے ہیں کہ وہ کہیں جائے تو بھی لوگ پوچھ پوچھ کے آپ کی بیٹیاں ہیں، اوہو۔ تو یہ مشرکین مکہ کی ہی پرانی روش تھی جو قرآن میں بیان کی گئی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو چہرہ اتر جاتا تھا۔ آج بھی کتنی جاہل ساسیں ہیں کہ جو اپنی بہو کی ڈیلیوری پر صرف اس لیے نہیں آتی کہ بیٹی ہو گئی، ہاں بیٹیاں ہوں پوتیاں ہوں تو کوئی خوشی نہیں، پوتا ہو بڑی خوشی ہے، پوتی گھر آئے محبت سے ملنے کو دادی تیار نہیں، اور پوتا آئے تو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہ ظالم دادیوں کی چوٹیاں پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان بوڑھیوں کو۔ اور گھر میں بیٹھ کر تسبیح جھیلنے والا وہ بوڑھا، وہ بزرگ، وہ دادے،
وہ بھی بالکل ہاں ہاں ہی کر کے زندگی کو، دیوس ہیں ایسے لوگ۔ قوام، قرآن نے کہا قوام ہو تم، قوام، تمہارا چلنا گھر میں، مشورہ اہلیہ کا لو، فیصلہ تمہارا، گھر جنت بنے گا، ورنہ تمہارا مشورہ اور فیصلہ اہلیہ کا گھر جائے گا پھر پانی۔ سمجھ گئے حافظ صاحب؟ ہاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم۔ حافظ صاحب بہت تیز گردن ہلا رہے تھے، اللہ آپ کو اچھی سانس دے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ہی تم کو روزی دیتے ہیں، دینے والے ہیں۔ آگے پھر فرمایا ولا تقربوا، انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں بیان کروں گا۔ جو گناہ بیان کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پن میرا ہے، جزاک اللہ۔